الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. قریش کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ یہ ان کا تعارف بڑا ضروری ہے. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر ہے اور اس قبیلے کا نام ہے قریش. مکے میں یا کرشی رہ سکتا ہے یا اس کا غلام رہ سکتا ہے یا کوئی اس کی حفاظت میں ہو، اس کا الائی ہو، وہ رہ سکتا ہے. عام آدمی جا کے آج بھی آپ سعودی عرب میں جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی کفیل کرنا پڑتا ہے. بغیر کفیل کے آپ سعودی عرب میں نہیں رہ سکتے. وزٹ پر جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں. اب تو وہاں بھی پابندی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوٹل والا جو ہے وہ آپ کا کفیل بنے گا تو آپ کو وہاں پر اپنے ہوٹل میں جگہ دے گا، تب آپ کو ویزا ملے گا. اور بغیر اس کے ہوٹل ریزرویشن کے اب تو آپ کو ویزا بھی نہیں ملتا عمرے کا. تو قریش جو تھے، مکہ مکرمہ میں بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پتھریلی زمین یا ریت، اگر میدان ہے تو ریتلا اور باقی پتھریلی زمین، اگتا کچھ نہیں. بارش بھی نہیں ہے، اگتا بھی کچھ نہیں. یعنی مکے میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی تھی. سمپل ایز دیٹ. انڈسٹری کا سوال ہی نہیں. باقی یہ تاجر پیشہ لوگ تھے. تجارت بھی دو طرح کی تجارت ہے. اس میں دو تجارتیں بالکل اہم ہیں. ایک تو حج جو ان کی تجارت کا مرکز و محور تھا آج بھی. یعنی حج کے جو 3 مہینے 2.5 مہینے حج کے، اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنا بزنس ہوتا ہے وہ شاید سال کے 12 مہینے پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہو. 30 لاکھ آدمی 25 لاکھ آدمی وہ مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں ہوتا ہے. تو ایک دن میں کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہوگی اس کا کبھی تصور کیا؟ تو ایک تو تھا ان کا بزنس، یعنی پوری عرب سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے اور وہاں ان کے لیے ایک بزنس اپورچونٹی تھی. لیکن اس کو وہ بزنس اپورچونٹی کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتے تھے. حاجیوں کی مہمان نوازی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ خود تو وہاں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا، ان کو کھلانے پلانے کے لیے پوری دنیا سے وہ مال لے کے آتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے. بہرحال ان کی اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے. اس میں خاندانوں کا مقابلہ بنو ہاشم کا بنو مروان کے ساتھ، بنو تین کے ساتھ، بنو امیہ کے ساتھ، یہ ان کی مسابقت چلتی تھی. دوسرا جو ان کا اصل پروفیٹیبل بزنس تھا وہ کارگو کا بزنس تھا. اگر نقشہ آپ کے ذہن میں ہو دنیا کا تو سعودی عرب ایک یعنی ٹرائنگل کی شکل میں ہے. اوپر سے ٹیپر ہوتا ہے اور نیچے براڈ بیس ہے، پھر نیچے بحیرہ عرب ہے اور ادھر بحیرہ احمر ہے. اب پورے ایسٹ سے سامان جو تھا، تجارتی سامان، وہ آ کر یمن کے ساحل پر اترتا تھا اور پھر بائی سرفیس وہ یورپ کی طرف جاتا تھا، شام کی طرف. اب قافلے راستے میں لوٹتے تھے لیکن قریش کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا. کیوں؟ قریش کعبے کے متولی تھے اور پورے عرب کے جو بت تھے وہ ان کے پاس ہاسٹیج رکھے ہوئے تھے. ڈاکٹر سارا صاحب ان کو ہاسٹیجز کہا کرتے تھے کہ وہ یرغمال تھے ان کے پاس. اچھا، اب ان کی حیثیت پیر زادوں کی تھی. یعنی آج سے آپ اگر 40 سال پہلے چلے جائیں، 50 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی بس لوٹتی تھی تو اس میں جو بڑا ہوتا نا سردار، وہ خود تو نہیں لوٹتا، اس کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ لوٹتے ہیں. وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں کوئی سید بھی ہے تو وہ جا کر اس سے ہاتھ جوڑتا تھا کہ سید بادشاہ معافی دے دو، اور اپنے بندوں سے کہتا کہ اس کا مال واپس کرو. تو ایسی حیثیت جو تھی وہ قریش کی تھی. پیر زادوں کی طرح ریڈ ہوتے تھے. باقی سب کے قافلے لٹ جاتے تھے، قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. لہذا یہ جو ٹریڈ تھی کارگو فرام یمن ٹو سیریا یورپ، یہ انہوں نے مونوپولائز کی ہوئی تھی.
آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کارگو سروس جو ہے آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو خواہ 4 پیسے زیادہ لگ جائیں کہ آپ اپنا مال اسے نہیں دیں گے. کامن سینس کی بات ہے. تو چونکہ ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے لہذا وہ سارے جو ٹریڈرز تھے وہ مال جو ہے وہ قریش کو دیتے تھے کہ قریش جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کریں یمن سے اوپر تک. یہ کیا تھی؟ کعبے کی وجہ سے ان کو یہ فیسلٹی حاصل تھی. ابھی اس کا ذکر ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں اور گرمیوں میں. کس وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس کی تولیت کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. اللہ تعالیٰ نے جب حج کا موقع دیا تو ایک دن مغرب کی نماز سے پہلے طواف کر رہا تھا تو مغرب کی اذان ہو گئی تو پھر وہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا درمیان میں، تو خانہ کعبہ بالکل سامنے تھا. تو کوئنسیڈنٹلی امام صاحب نے یہی صورت پڑھی تو اس دن جو لطف آیا اس صورت کو سننے کا کہ ھذا البیت، یہ گھر، تو وہ بالکل سامنے تھا. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. جو شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ چھوڑ کے اس گھر کے رب کی ایکسکلوسیولی بندگی کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.